کسی بھائی نے سوال لکھا ہے کہ صرف استغفر اللہ پڑھنا بہتر ہے یا استغفار؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ یعنی استغفر اللہ ہی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور بھی کچھ احادیث میں انداز اور طریقے بتائے گئے ہیں، جیسے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ٹھیک ہے؟ اور حضرت جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں تو بڑی کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ یہ اب باہر نکلے نا، ہر گلی ہر نکر پہ حضرت جی گناہ کھڑا ہے، ہر گلی ہر نکر پہ گناہ کھڑا ہے۔ کوشش کریں جان بوجھ کے نہ کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت فرمائیں، لیکن اگر ہو جائے تو فی الفور معافی مانگ لیا کریں۔ اور ہمیں بڑی کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، بہت کثرت سے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا بہترین دور تھا جی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق ہیں، تب امام ابو حنیفہ ہیں، کتنا خوبصورت دور ہوگا۔ امام محمد ہیں، امام یوسف ہیں، ایسے بڑے بڑے بزرگ تھے جب بے پردگی کا نام و نشان کوئی نہیں تھا حضرت۔ اور میں نے، کیونکہ ہم بڑا سفر کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے یہ زیادہ مار ادھر ہی پڑ گئی ہے حضرت۔ ہم ایک دفعہ نا، یہ کلندر آباد ہے، یہ مانسیرا کے پاس، ہم ایک بزرگوں سے ملنے گئے، تو ہم آگے کہیں جا رہے تھے نا بزرگوں کے ساتھ، وہ عورتیں آ رہی تھیں تو وہ ہمیں دیکھ کے نا دیوار سے لگ گئی، تو میں گھبرا گیا، میں پتہ نہیں رہے کی ہوا ہے۔ وہ پھر جو ادھر مانسیرے کے بھائی تھے انہوں نے کہا نہیں، ہمارے ادھر آج بھی طریقہ ہے، اگر مرد آ رہے ہوں تو عورتیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں تاکہ مرد گزر جائیں۔ یہ زیادہ مار ادھر پڑی ہے حضرت۔ اور اب تو علماء فرمائے آپ کے سامنے ہے، دوپٹے تقریباً جو ہے نا وہ، اور دیکھ لو حضرت جی انڈیا میں ہماری بیٹیاں کیسا امتحان دے رہی ہیں حضرت، کیسا امتحان دے رہی ہیں ہماری بیٹیاں۔ وہ جڑیاں اتھے نے جو پاکستان میں رہ رہی ہیں، وہ پاکستان جو لیے اس لیے گیا تھا تاکہ کل کو ہمیں کوئی اذان سے نہ روکے، کل کو ہمیں کوئی جماعت سے نہ روکے، کل کو ہمیں ہماری بیٹیوں کو کوئی پردے سے نہ روکے۔ اتھے انہوں نے لا چھڑے نے، اور ادھر دیکھو وہ بیٹیاں جہاد کر رہی ہیں، اتنے مشٹنڈے ہیں، اور وہ بیٹی تنہا کھڑی ہو کے جناب اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے، اور ساڑیاں نے لا چھڑے نے، ساڑیاں نے لا چھڑے، جن کو شکرانے کے طور پہ لینے چاہیے تھے۔ فرض تو ہے نا پردہ، لیکن وہ دیکھو وہ بیٹیاں کیسے امتحان، ایسے ایسے کلپ چڑھ رہے ہیں، بیٹیاں ہماری گزر رہی ہیں، وہ پردے میں برقعے پہنے ہندو مشٹنڈے حضرت ان پہ پانی پھینک رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی حجاب میں ہیں، پردے میں۔ اور جو ہماری ہیں، جو رہی پاکستان میں رہی ہیں، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، انہوں نے اتار دی ہے حضرت۔ قصور اس میں ہمارا بھی بڑا ہے حضرت جی، جتنے آپ بیٹھے ہو نا، میں بھی ساتھ ہی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، باپ کو، بھائی کو، خامن کو اور بیٹے کو۔ میں پھر حدیث کا مفہوم سنائی دیتا ہوں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ پھر سن لو، باپ کو، بیٹے کو، خامن کو اور بھائی کو حضرت، ٹھیک ہے؟ ہمارا بڑا قصور ہے حضرت، ہم پتہ نہیں مرد رہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمیں۔ لیکن بھائی اب اس سے زیادہ میں کر کچھ نہیں سکتا، کہ سلوٹ ہے جی ان بیٹیوں کو، سلوٹ ہے ان بیٹیوں کو جو لڑ رہی ہیں اپنے پردے کے لیے حضرت جی۔ اور ان بیٹیوں کے لیے دعائیں ہیں، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے حضرت، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے ہم نے حضرت جی پاکستان کی قدر ہی نہیں کی ہے،
ہم نے پاکستان کی قدر ہی نہیں کی. جتنے آپ بیٹھے ہو اپنی، وہ پھر میں وہی پڑھوں گا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنے. اور یاد رکھو جو دیوس ہے نا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. قصور پتر ہمارا بھی بڑا زیادہ ہے. ہم بھی تقلید مغرب میں ایسے پاگل ہوئے کہ وہ پھر میں کہتا ہوں نظر جی صرف ہمارے پاس منانے کو دن رہ گئے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کے انداز بھول چکے ہیں. نظر جی ہمارے پاس منانے کو دن رہ گئے ہیں، ہم ان کے انداز بھول چکے ہیں. وہ ایک نبی علیہ السلام کی صحابیہ تھی، ان کا بیٹا شہید ہو گیا. وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو لیکن پردے میں تھی. وہ سب نے کہا تیرا بیٹا فوت ہو گیا، تو ابھی بھی پردے میں؟ اس نے کہا میں نے بیٹا کھویا ہے، ابھی غیرت زندہ میری. میں نے بیٹا کھویا ہے، غیرت نہیں مر گئی ابھی میری. ہماری غیرت مر گئی ہے، ہماری غیرت مر گئی ہے. میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس وقت ان بیٹیوں کے لیے مجھے سمجھ نہیں میں جملے کیا بولوں. ان بیٹیوں کو، ان کے حوصلے کو سلام، ان کی جرت کو سلام حضرت، ان کی دلیری کو سلام حضرت. کتنی ہوں گی حضرت؟ سارے ہندو ہیں حضرت ارد گرد، اتنے سارے مسلمان حضرت. اسلام والا دیس، قرآن والا دیس، مسجد والا دیس، میلاد والا دیس، محرم والا دیس، رجب والا دیس، شعبان والا دیس حضرت، پاکستان والا دیس. لیکن کیا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اپنی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کریں حضرت. سختی نہیں کرنی، محبت سے ان کو بار بار بتائیں بیٹا دیکھو ہمارے بڑے کیسے تھے. یہ تو خرابی ہے نا پتر، بڑوں کا تذکرہ کہاں ہے؟ آپ ٹیلی ویژن لگا کے وہ آپ کو اپنے بڑوں کا تذکرہ، وہ تو حضرت جی یہ بتائیں گے فیشن کس طرح کرنا ہے. وہی تو فیشن دے رہے ہیں. میڈیا نے تو سوچ دی ہے حضرت جی، پہلے دوپٹہ انہوں نے سر سے اتار کے نا یہ فیشن دیا کہ گلے میں آیا ہے. کتنی دیر یہ والا فیشن چلتا رہا ہے. سوچے اسی طرح بنتی ہیں نا. ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں دیکھتی ہیں نا ٹی وی پہ کہ کیا فیشن چل رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا، پھر حضرت انہوں نے جو دوپٹہ ہے انہوں نے پھر گلوں سے بھی اڑا دیا حضرت. پھر انہوں نے دوپٹہ گلوں سے بھی اڑا دیا. نہیں حضرت محبت کے ساتھ ان کو بتاؤ. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو گیا، لیکن امام حسن فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود بھی کبھی یہ موقع ہی نہیں آیا، کبھی یہ نوبت ہی نہیں آئی کہ میں نے اپنی اماں سیدہ فاطمہ کے سر کا قبال دیکھا ہو. ان کو سختی نہیں کرنی، محبت کے ساتھ پیار دینا. اور حضرت جی اپنے گھروں میں کچھ اس طرح کا اہتمام کرو، کچھ اپنی اولاد کے لیے اس طرح کا سسٹم بناؤ کہ جتنے ٹی وی سے دور رہ سکیں رہیں. ان کو اتنا مصروف کر دو، ان کو نوبت ہی نہ ملے اس کو دیکھے، یہ بیڑا غرق کرے گا ان کا. حضرت جی ادھر حضرت جی یہ اب رمضان آنے لگا نا، اللہ کو معافی مانگ کے 1000 بار حضرت جی، ہو سکتا ہے میں ان سے بھی گناہ گار ہوں، لیکن کیا ہے جنہوں نے پورے 11 ماہ رج کے کنجر خانہ کیا حضرت جی، اب وہ 1 ماہ آپ کو حضرت جی رمضان میں دین سکھائیں گے حضرت جی. اس سے بھی زیادہ ہماری کو بدبختی ہو سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ ہماری کوئی بدبختی ہو سکتی ہے. کیا حضرت جی اب وہ رمضان میں ہمیں دین سکھائیں گی حضرت جی، اب وہ رمضان میں ہمیں یہ بتائیں گے رمضان کیسے گزارنا ہے. حضرت اس قوم کا کیا بن سکتا ہے حضرت جی جن کو کنجر سکھائیں کہ رمضان کیسے گزارنا ہے. اس قوم سے بھی کوئی مری قوم ہے کہ جس قوم کو رمضان میں اب یہ لوگ بتائیں گے کہ رمضان کیسے گزارنا ہے. اس قوم سے بھی بدبخت کوئی قوم ہے. اب سوچیں ہماری سوچوں کی پستی کا لیول کیا ہے. کوئی بندہ نہیں بولے گا، ہوتا ہے نا ساری قوم باہر آ جائے، اوے ہمیں پاگل سمجھ رکھا ہے، یہ دین ہے، یہ رسول اللہ کا دین ہے، مذاق ہے کوئی. 11 ماہ کنجر خانہ کرو، 1 ماہ آ کے تم ہمیں یہ بتاؤ کہ رمضان کیسے گزارنا ہے.
لیکن کیا ہے حضرت، میں پھر وہی کہوں گا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. سو گئی ہے قوم حضرت جی، سو چکی ہے قوم حضرت جی. بس سب کو ایک ہی فکر پڑ گئی ہے، کھانا کتوں ہے حضرت. کیا نوجوان، کیا 40 والا، کیا 45 والا، کیا 50 والا، سب کو ایک ہی فکر پڑ گئی. اقبال نے بڑی دیر پہلے ہمیں آگاہ کیا تھا، یہ وقت تم پہ آئے گا ان قریب حضرت. اقبال کہتے ہیں فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ذرا اس کے بدن سے نکال دو. فاقہ کش، ہم وہی ہم انہی کے ماننے والے ہیں. او بھائی جو مالک کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ پتھر باندھا کرتے تھے حضرت، لیکن آج اس قوم کو فکر یہ پڑ گئی ہے کھانا کتوں ہے. تب اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح بدن ذرا اس کے، روح محمد ذرا اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. نہیں، محنت کرو، کچھ کریے پتر، کوئی کریے اپنے پاکستان لئی. تسی کہو گے کی کرنا ہے، بس تسی کرن دی نیت کر لو، آپے کروا لے گا کچھ نہ کچھ. نیت کرو کہ میں نے کرنا ہے کچھ، میرے اللہ مجھے راستہ دکھا، میں اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. وہ خود تجھے بڑے محاذ ہیں، کوئی بھی اختیار کر لو. یا اللہ میں کشمیر لیے کچھ کرنا ہے، خود ہی کروائے گا تم سے. یا اللہ میں نے برما کے لیے کچھ کرنا ہے، خود ہی کروائے گا. نیت تو کرو. میری نیت میں ہے ہی نہیں، پاکستان نہیں، اسلام نہیں، کشمیر نہیں، برما نہیں، فلسطین نہیں. میری نیت میں تو ہے ہی کوٹھی ہے، میری نیت میں تو ہے ہی گاڑی ہے، بس ایک خوبصورت سی بیوی ہے، چند بچے ہیں، بڑی اچھی لوکیشن والا مکان ہے، بس. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. پتر جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہوئے، ایدی نہ ٹینشن لئیو، جو اس نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے دے گا تمہیں. وہ کرو جو کرنے آئے، وہ کرو، نہ اس کی فکر کرنا، نہ اس کی فکر کرنا. جو کرنے آؤ اس کی فکر کرو. جو اس نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے وہ بہانہ بنا کے ملے گا. یہ رود الفائق اس میں منقول ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی نوجوان سچی توبہ کرتا ہے نا تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں. جب کوئی نوجوان گناہوں کا راستہ چھوڑ کے سچی توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں. جو دیگر فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں بھائی کیوں خوشخبریاں دے رہے ہو ایک دوسرے کو؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے یہ ایک نوجوان نے گناہوں کا رشتہ چھوڑ کے نا اپنے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیا ہے. پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اس نوجوان کے توبہ کے استقبال میں ساری جنتوں کو سجا دو. تینوں روٹی دی فکر پہ گئی، تینوں روٹی دی فکر پہ گئی. یہ فکر کر میاں تیرا اللہ تجھ سے راضی نہیں ہے. اپنے اللہ کو منا، روٹی کی فکر پڑ گئی تجھے، اپنے اللہ کو راضی کر. تیرا مقصد صرف روٹی کمانا نہیں ہے، تیری تخلیق کا مقصد بہت بڑا ہے. تو وہی ہے جس کے لیے 4 قسمیں کھائیں اس نے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ جس کے لیے 4 قسمیں کھائی گئی وہ صرف روٹی کے لیے آیا ادھر. اقبال کہتے ہیں بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. ہاں بس ایک کام کرو پتر، جو طریقہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اس پہ نکل کھڑو، پھر اور اس پہ چھوڑ دو فقیری امیری. میں کوشش پوری کرو، پوری محنت کرو پتر، لیکن رب کو ناراض کر کے نہیں.
دھوکہ دے کے نہیں، جھوٹ بول کے نہیں، قسم کھا کے نہیں، کم تول کے نہیں، پورا تول، سچی بات، نو دھوکہ، نو فراڈ۔ ہاں، جو نبی علیہ السلام نے طریقہ دیا، اپنے دن کی ابتدا فجر سے کرو، اپنے دن کی ابتدا استغفار سے کرو، اپنے دن کی ابتدا سورہ یاسین سے کرو، اپنے دن کی ابتدا درود پاک سے کرو، اپنے دن کی ابتدا ذکر و اذکار سے کرو، اور پھر نکل جاؤ اور چھوڑو پھر اپنے اللہ پہ حضرت، پھر دیکھو رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں۔ پتر اس کے مخالف چل کے کیا کر لو گے تم؟ وہ مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی، ایک بندہ ایک فیکٹری میں کام کر رہا ہے نا، وہ اپنے اس عارضی چھوٹے سے مالک کی مخالفت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مالک کی مخالفت کر کے میں نے فیکٹری میں کیسے رہنا ہے؟ بھائی اتنی تجھے سینس ہے کہ اس چھوٹے سے مالک کی مخالفت کر کے تو فیکٹری میں نہیں رہ سکتا، اور تیری مت ماری گئی ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالفت کر کے یہاں کیسے سکھی رہ لے گا؟ تیری مت ماری گئی ہے۔ تو اپنے مینیجر سے بگاڑنا نہیں چاہتا، بھائی مینیجر ہے میرا وہ، تو یس سر، یس سر، جی سر، نو سر، آیا سر، گیا سر، پہنچ گیا سر۔ جس مینیجر کا پتہ ہی کوئی نہیں اگلے دن اس کا تبادلہ ہو گیا ہو، جس مینیجر کا پتہ ہی کوئی نہیں وہ اس نے اگلا سانس بھی لینا کہ نہیں لینا ہے، تو اس مینیجر سے تو ڈر رہا ہے کہ میں اس آفس میں اس مینیجر کے خلاف چل کے نہیں رہ سکتا۔ بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ پھر تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف چل کے کیسے سکھی رہ لے گا؟ پتر ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم ہے، اندر تے جو ہے سو ہے، صرف باہر ہی کیتا ہے نا سونا، کوئی گاڑی لے کے، وہ کلپ میں کہہ بیٹھا ہوں کہ میرا کار کرائے تھے، کوئی حضرت جی کار دی چابی لے کے، کوئی گاڑی کی چابی لے کے، تو ایک مینیجر سے مخالفت نہیں ڈالنا چاہتا کہ مینیجر کی مخالفت کر کے میں دفتر میں سکھی نہیں رہوں گا، اور تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے، جو ملکوں کا مالک ہے، تو اس مینیجر سے، تو اس فیکٹری کے مالک سے ڈر رہا ہے، ہو سکتا ہے تو کل آئے تو وہی کو نا رات کو ہارٹ اٹیک آئے مر جائے، لیکن وہ ہمیشہ سے ہے، اس نے ہمیشہ ہی رہنا ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ دائم ہے، وہ قدیم ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ یہ تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے اس میں لکھا ہے 2 بھائی تھے، ایک نیکوکار ایک گنہگار۔ وہ جو نیکوکار تھا نا، اس نے اپنے دوسرے بھائی کو ہمیشہ کہنا، ہو یہ چھوڑ دے یہ گناہوں کا راستہ، چھوڑ دے گناہوں کا راستہ، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن وہ اسی راستے پر آیا، ایک دن موت آ گئی، جب وہ جان کنی کے عالم میں تھا نا، نزا کی کیفیت تاری تھی، وہ بھائی آ گیا، اس نے کہا میں تجھے کہتا رہا ہوں اپنے اللہ کو منا لے، تو نے ساری عمر ضائع کر دی، اور دیکھ تو اب اتنے زیادہ گناہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ تو بھائی آگے سے اس کو کہتا ہے، اے میرے بھائی تو ٹھیک کہتا رہا، میں نے غلط کیا، لیکن ایک بات بتا، اگر بروز قیامت اللہ میرے فیصلے کا حق میری ماں کو دے دے تو یہ بتا میری ماں مجھے جنت میں بھیجے گی کہ جہنم میں؟ تو بھائی کہنے لگا ظاہر ہے ماں ہے، وہ تو تجھے جنت میں بھیجے گی۔ وہ رو پڑا اور کہنے لگا اگر وہ ماں مجھے جنت میں بھیجے گی تو وہ میری ماں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے جان دے دی۔ وہ مفتی صاحب لکھتے ہیں، خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا تو بڑی اچھی حالت میں ہے۔ اس نے کہا کیا بنی؟ اس نے کہا بس جاتے ہوئے جو میں نے جملہ کہا تھا نا کہ اگر بروز قیامت میرا اللہ میرے فیصلے کا حق میری ماں کو دے دے تو کیا فیصلہ کرے گی، جنت یا جہنم؟ تو تم نے کہا تھا ظاہر ہے ماں ہے جنت، تو میں نے آگے سے کہا تھا پھر میرا اللہ میری ماں سے بھی بڑھ کر مجھ پر مہربان ہے، بس میرے اسی جملے کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ کریم ہے، لیکن پتر ہاتھ جوڑ کے ایدو تو دلیری نہ لئیو ہے کہ جو کریم ہے تو میں چک کے رکھا سارا کچھ۔ پتر جو کریم ہے تو دی پکڑ سخت بھی بڑی جمی ہے، وہ دی پکڑ ہے۔ اس بات پہ دلیر نہ ہو جانا
یہ بات میں نے صرف اس لیے سنائی ہے تاکہ دلوں کو ٹھنڈک پڑے، لیکن اس بات پہ دلیر نہ ہو جانا کہ کریم ہے تو میں چک کے رکھا سارا کچھ نہ پتہ۔ کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے ان کی نحوست کی وجہ سے آخری وقت ایمان تک سلب ہو جاتا ہے، نہیں بچو گناہوں سے، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ اور حضرت جی کثرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ، سوری علیہ الرحمہ۔ آپ کی بارگاہ میں سوال آیا، حضرت زیادہ تسبیح پڑھا کہ استغفار زیادہ کرا؟ آپ نے فرمایا تسبیح کی بڑی شان ہے، ہر چیز اللہ کی پاکی بول رہی ہے، ہر چیز اللہ کی اپنے اپنے انداز سے پاکی بیان کر رہی ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک مینڈک کو دیکھا جو ماہویت کے عالم میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ہم تو کرتے ہیں نا، کوئی خارج کر رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے ساتھ چھت کو، نہیں، ماہویت کا عالم ہے، اس کو دائیں بائیں کی کوئی ہوش نہیں، ماہویت کا عالم ہے۔ اور کیونکہ حدیث بھی ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا مینڈک کو نہ مارو، فَإِنَّهُ يُكْسِرُ التَّسْبِيحَ، یہ بڑی کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ صحابہ نے اس کی محبوب علیہ السلام آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، کیا کہتا ہے مینڈک؟ کیا ہے مینڈک کی تسبیح؟ آپ نے فرمایا مینڈک کہتا ہے سبحان المعبود فی لج البحار، یہ مینڈک کی تسبیح ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے اس مینڈک سے پوچھا وہ تو کب سے اسی طرح اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ اس مینڈک نے عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام متواتر 70 سال سے اسی طرح میں اللہ کی یاد میں محو ہوں، 70 سال سے اسی طرح میں اللہ کی یاد میں۔ ہاں پتہ اللہ حضرت جی 10 لکھے ہیں جانور جو جنت میں جائیں گے، 10 جانور لکھے ہیں۔ اب وقت تھوڑا ہے، میں پھر انشاءاللہ کبھی تفصیلاً اس کو بیان، ان میں کتا بھی ہے، ان میں ایک گدھا بھی ہے۔ ہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ بھی جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، محبوب علیہ السلام کی مبارک اونٹنی بھی جنت میں جائے گی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی جنت میں جائے گی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد بھی جنت میں جائے گا، ایسے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ ان میں حضرت جی 2 ہیں، ایک کتا اور ایک گدھا۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت جی ہمارے یہاں دونوں جو نام ہے بطور گالی یوز ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہم اکثر کسی کو چل رہے کتیا نہیں کہنا چاہیے، اکثر ہم کسی کو بڑا نکما ہونا تو ہم اس کو کہتے ہیں او گدھیا، دونوں ہمارے یہاں کچھ اچھے انداز سے استعمال نہیں ہوتے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں چلیا وہی کتا وہی گدھا، اگر اس نے بروز قیامت تجھے پوچھ لیا اوے بتا اوے دنیا میں تو میرا نام بھی بطور گالی لیا کرتا تھا، دیکھ آج میں اللہ کے دوستوں کی نسبت سے جنت میں جا رہا ہوں اور تو مینڈک اللہ کی تسبیح کرے، مرغا اللہ کی تسبیح کرے، رسی نہ کریے۔ مجھے یاد ہے ایک دن کی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، آپ فرمان لگے بابا جی ہمیشہ دھیان رکھیو کدی ککڑ نو جتن نہ دئیو ہے۔ آپ کو پتہ مرغا صبح اٹھ کے حضرت جی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، آپ نے فرمایا بابا جی کدی ککڑ نو جتن نہ دئیو ہے، جدو ککڑ بولے انہوں آکھیو میاں سی تیرا نہ پہلے اٹھے دے ہے۔ لیکن حضرت جی پہلے اٹھنا تو دور، ککڑ بچارا بول بول کے تھک جاندہ ہے، اسی تو اٹھتے ہی کوئی نہیں ہے، پہلے اٹھنا تو دور ہے، ککڑ بول بول کے تھک جاتا ہے، ہم اٹھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا 70 سال سے میں اسی طرح اللہ کی یاد میں محو ہوں، اور اب پچھلے 10 روز سے نا 2 کلموں نے اتنی لذت دی ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں نے کھایا ہی کچھ بھی نہیں ہے، بس 2 کلمے پڑھ رہا ہوں، وہ 2 کلمے پڑھ رہا ہوں۔ ہائے ہائے لیکن مینڈک ذکر کرے، مرغا کرے، ہم نہ کریں۔ تو وہ حضرت سفیان ثوری فرمان لگے بڑی شان ہے تسبیح کی، سارے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں،
لیکن تو زیادہ استغفار کیا کر. وہ شخص آگے سے عرض کرتا ہے حضور کیوں استغفار زیادہ کروں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اگر کپڑا میلا ہو جائے نا، کپڑا گندا ہو جائے تو اس کو خوشبو کے بجائے صابن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. حضرت تسبیح خوشبو ہے اور استغفار صابن ہے. حضرت ہم بڑے عجیب و غریب ماحول میں جی رہے ہیں. قدم قدم پہ گناہ کھڑا ہے. اپنی حفاظت کرو حضرت، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو، اپنی سوچوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. اور ہو جائے تو سچے دل سے معافی مانگ لینا. معافی میں دیر نہ کرنا حضرت، معافی مانگ لینا. معافی میں دیر نہ، پوری کوشش کرنا، جان بوجھ کے نہ کرنا. جان بوجھ کے بھی ہو جائے پھر بھی مانگ لینا. وہ کریم ہے بڑا زیادہ ہے. اور اپنے فرائض ادا کرو حضرت. اپنی نمازیں پوری رکھو، اپنی نمازیں پوری رکھو. صاحب استطاعت ہو تو حج کرو. اگر صاحب استطاعت ہو خوش دلی سے زکوٰۃ دو. حضرت زکوٰۃ تو فرض ہے نا حضرت، ہم نہیں دیتے کوئی بھی، لیکن قربان جو ہمارے بزرگوں پر ہائے ہائے ہائے، بڑے سخی لوگ تھے حضرت. حضرت سیدنا سعید بن ناصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس نا ایک بندہ آ گیا. اس نے آ کے نا آپ سے کچھ مانگا. لکھا آپ نے 1,00,000 درہم عطا فرمائے. 1,00,000 درہم عطا فرمائے. وہ شخص رونے لگ پڑا. جب آپ نے 1,00,000 درہم دیے نا وہ رونے لگ پڑا. آپ نے اسے فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے حضرت اس بات پہ رو رہا ہوں کہ آپ جیسے سخیوں کو بھی زمین کھا جائے گی. آپ نے فرمایا اس کو 1,00,000 اور دو. حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت ہے، حیدر کرار ہے، تاجدار اللہ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. اب ایک دن اپنے دروازے کے باہر بیٹھ کے رو رہے تھے. ایک چاہنے والا گزرا. اس نے عرض کی حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے خفا ہو گیا. عرض کرتا ہے نہیں حضرت اللہ علی سے خفا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہو گیا. عرض کرتا ہے حضرت کیسے لگتا ہے؟ فرمایا 7 دن گزر گئے علی کے گھر میں مہمان ہی کوئی نہیں آیا ہے. ہم زکوٰۃ دیتے ہوئے روتے ہیں حضرت. نہیں پتر، خوش دلی سے زکوٰۃ دو. وہ کچھ نہیں رکھے گا تمہارا، کہیں گناہ عطا کرے گا تمہیں واپس. شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، یہ ٹیکس ہے یہ کیا ہے، نہ. خوش دلی سے اپنا فرض ادا کرو. وہ بڑے سخی. حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں نبی علیہ السلام کے. حضرت طلحہ بڑے سخی تھے حضرت. اور یہ میری بات یاد رکھنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت بخیل، کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا. حدیث ہے نبی علیہ السلام لا يدخل الجنت بخیل، کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے. کبھی بخیل نہ ہونا حضرت. اور میں دیکھ رہا ہوں حضرت جی جیسے جیسے اللہ ہمیں دیتا ہے، نہیں کبھی بخیل نہ ہونا. خوش دلی سے دینا، شکریہ پہ دینا حضرت. شکریہ پہ دینا. اس نے دے دیا. تیری کوئی کوالٹی نہیں جس کی وجہ سے تجھے دیا. تجھ میں کوئی ایسی خاص بات نہیں کہ تجھے دیا، بس اس کا فضل ہے، اس نے دے دیا. شکریہ کرنا. اپنے ارد گرد والوں پہ، اپنے رشتہ داروں کا دھیان رکھنا، اپنے محلے داروں کا دھیان رکھنا. ایک بزرگ تھے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی میں نے کئی بار بیان کیا. یہ میں نے آج بزرگ، وہ دوست مانگنے آ گیا، بہت زیادہ عطا فرمایا. جب دوست چلا گیا نا تو یہ رونے لگ پڑے. وہ بیوی کہتی ہے اگر تجھے پیسوں سے اتنا ہی پیار تھا تو دیے کیوں؟ اب دے کے رو رہا ہے. اس نے کہا میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ میں نے اپنے دوست کو اتنے زیادہ پیسے دے دیے، اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں کیسا دوست ہوں. میرا دوست اتنی دیر پریشان رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں، یہاں تک کہ اس کو میرے پاس آنا پڑ گیا. شکر کرو. یہ جتنا ماحول بن رہا ہے نا یہ سب ناشکری کی وجہ سے ہے. یہ سب اس سوچ کی وجہ سے ہے جو شیطان نے ہمارے اندر ڈال دی ہے کہ مجھ میں کوئی کوالٹی ہے جو مجھے دیا گیا ہے.
سیدنا طلحہ بڑے سخی تھے حضرت، یہ بھی انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 50,000 درہم قرض لیے، وہ ظاہر ہے نہیں دے سکے، آخر وہ وقت آ گیا تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف جا رہے تھے، یہ 50,000 لے کے آئے، عرض کرتے ہیں حضرت آپ کا 50,000 روپیہ ہے، یہ قبول فرما لیں۔ آپ نے فرمایا جا، میں نے تجھے معاف کر دیا صرف تیری سخاوت کی وجہ سے، تاکہ تجھے سخاوت کرنے میں آسانی ہو۔ یہ تو حضرت جی ان عام باتوں پہ اتنا عطا کر دیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ فرض ہے حضرت، کسی عالم سے کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر کے ان کو اپنے معاملات بتا کے کہ آپ پہ کتنی زکوٰۃ فرض ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے مزید زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ میرا جو مجمع ہے تقریباً امیر مجمع ہے سارا حضرت، زیادہ فیکٹریوں والے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں پتہ، نرمی کریو، محبت کریو، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔